رائمنڈ کو تالے لگ جائیں گے میرے بیان کرنے سے؟ بہرحال میں بہت دکھ میں ہوں، اس لیے تمہیں پتہ ہے اتنے سال سے کٹھے ہیں، میں نے کبھی ایسی بات، لیکن تم لوگوں نے ظالموں مجھے وہاں تک پہنچا دیا ہے کہ میری بس ہو گئی ہے، اور تم بھی انشاءاللہ تیار رہو، تمہارے بستر بھی گول ہونے والے ہیں۔ اگر تمہاری یہی بد اخلاقی اور یہی منافقت رہی تو تمہارے بھی بستر گول ہونے والے ہیں۔ مولوی بٹلہ صاحب امیر ہیں، کس نے ان کو امیر بنایا ہے؟ کس کے سامنے یہ فیصلہ ہوا ہے؟ جو ایک سیکنڈ کا غصہ نہیں برداشت کر سکتا وہ امیر بن سکتا ہے، اور اس کو بھی تم لوگوں نے اپنے ہاتھوں میں رکھا ہوا ہے۔ یہ میں سارے میسج اب پوری دنیا میں پھیلاؤں گا، اور اس کی جگہ قریشی صاحبان آ گئے۔ کچھ عرصے کے بعد قریشی صاحبان بھی اسی ڈگر پہ چل پڑے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی فارغ کر دیا۔ اب ماشاءاللہ آپ لوگوں کا گروپ دونوں سے بازی لے جا چکا ہے، تو خیال کرو اب تمہارے جانے کا بھی وقت قریب ہے، کیونکہ اللہ کا جو نظام چلتا ہے اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ میں تو دعا کروں گا، تم میرے بہت پیارے دوست و ساتھی ہو، اللہ تم سب کو استقامت بخشے، لیکن جو تم لوگوں نے یہ حماقتوں کے انبار لگائے ہیں اور انتہائی نااہلی کا ثبوت میں دونوں فریقوں سے آگے بڑھ گئے ہو، میں تمہیں نہیں کہہ رہا ہوں، تمہارے بارے میں مجھے پتا ہے، تم بالکل مجبور ہو، میں بالکل قسم کھاتا ہوں، میں تمہارے ذریعے سے اگلوں کو سنا رہا ہوں کہ اب تمہارے بھی جانے کا وقت قریب ہے۔ اگر تم نے اپنے چال و چلن کو نہ بدلا، پھر اللہ تعالیٰ کا کوئی نظام چلے گا، تم انشاءاللہ باہر تشریف فرما ہوگی۔ یہ بھی کبھی ہوا یار تم لوگوں نے مطلب بےہودگی کی حد کر دی اور بد اخلاقی کی حد کر دی، جس میں تبلیغ کی ہوا ہی نہیں لکھی؟ ایسی ضیاء الحق اتنا خوش، اتنی زندگی گزار کے اتنی بدتمیزی، مولی افتخار، یہ سارے نہ، مطلب تمہاری تو گواہی میرے پاس سینکڑوں طرف سے آئی ہے کہ تم بڑے اخلاق والے ہو، بڑے تحمل والے۔ یہ تو سارے زبانوں میں اپنے منہ میں چھریاں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں اپنے دکھ کی وجہ سے کہہ رہا ہوں، میری اللہ نہ کرے کوئی میں آپ لوگوں کے لیے برا سوچوں، لیکن جو کچھ آپ کر رہے ہیں تو وہ آپ اپنے لیے خود گڑھا کھود رہے ہیں، اور اس میں گرنے کا وقت اب قریب ہے آپ لوگ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معافی چاہتا ہوں، میری بات لمبی ہو رہی ہے۔ ایک بات تم سب کو یاد دلانا چاہتا ہوں، تم جتنے آج بیٹھے ہو، بٹلہ صاحب، ڈاکٹر سلیم، ندیم اشرف اور افتخار اور بھی سارے جتنے تم لوگ بیٹھے ہو، قریشی صاحبان کے زمانے میں تم یہاں سے گزر بھی نہیں سکتے تھے، تمہاری جرت بھی نہیں ہوتی تھی کہ تم یہاں سے گزرو۔ کوئی اچھا برتن تمہارے سامنے پڑا ہوتا تھا، تم لوگوں کے سامنے میری مراد ضیاء الحق کے آنے کا پتہ چلتا تھا، تم لوگ برتن چھپا لیتے تھے کہ ضیاء الحق دیکھ نہ لے، خواجہ ضیاء دیکھ نہ لے۔ تو تمہیں یہ بھول گیا ہے کہ ان دونوں کو یہاں سے کون لے کر گیا تھا؟ میں تو تم سب کے مشروں میں بیٹھنے کا ذریعہ بناؤں، اور احسان تو جانور بھی نہیں بھولاتا، اور تم لوگوں نے تو حد ہی کر دی۔ اگر اس دن میں ہمت نہ کرتا تو آج تم اسی طرح اپنے کونوں میں بیٹھے ہوتے دبک کے۔ تو میں نے جنگ لڑی اور ان کو وہاں سے نکالا، اور پھر ان کے آنے کے راستے بند کیے، اور میں ہی سبب بنا تمہارے مشورے میں بیٹھنے کا، اور مجھے ہی تم نے اپنا ایسا دشمن بنا لیا کہ کھڈے کھود دو، گاڑیاں کھڑی کر دیا۔ کوئی شرم کرو، کوئی حیا کرو آپ لوگ سارے۔ مولوی خورشید تمہیں نہیں کہہ رہا ہوں، واللہ یہ ان کو کہہ رہا ہوں، ضیاء الحق جیسوں کو کہہ رہا ہوں کہ تم لوگ حیا کرو، کوئی شرم کرو۔ اس کا نام تبلیغ ہے۔ 2018 میں مولانا احسان صاحب نے میرا بیان کی رائے دے دی اور طے ہو گیا، اور مولوی ضیاء اللہ کہنے لگا کہ میری رائے ہے کہ مولانا طارق جمیل بیان نہ کریں، آنے جانے والوں سے گفتگو کریں۔ اس احمق کو اتنا بھی نہیں پتا کہ اس کو رائے کہتے
رائے تو ہوتی بھائی فلاں کا بیان ہو جائے، یعنی ان کا نہ ہو، پھر اگلی تشکیل بھی کر رہا ہے کہ آنے جانے والوں سے گفتگو کریں۔